یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ابھی 2-3 سال میں ایسا معاملہ ہو گیا جو سنبھالے نہیں سنبھل رہا. کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہو رہا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ پچھلی پہلی بار شریک ہے جرم تھی، پیپلز پارٹی بھی شریک، ہر بندہ، چونکہ آزاد کشمیر میں کوئی صنعت تو اس طرح سے ہے نہیں. اب جو حکومت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو تھے انوار الحق کے ساتھ، اور ہمارے جو ووٹرز تھے، جو سپورٹرز تھے، وہ تھے ایکشن کمیٹی کے ساتھ. تو میں مانتی ہوں اس بات کو کہ اس میں ہم شریک جرم تھے کہ جو فورسز کا بندہ مارا گیا ہے، پولیس کے بندے کو بھی وہی کمپنسیشن، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں میں سے جو بندہ مارا گیا اس کو بھی ویسی کمپنسیشن ملی. تو اس سے پھر انہیں ایک اور بوسٹ مل گیا کہ ہم جو ہے ہر چیز منوانے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی، مشکل ترین حالات میں حکومت سنبھالی، اور سنبھالنے کے بعد ان کے 38 میں سے 36 مطالبات مان لیے گئے. لیکن اس کے باوجود میں نہ مانوں والی بات تھی. تو ان کا یہی تھا کہ کل انہوں نے کہنا تھا کہ علاقے پاکستان کی شک ختم کریں. تو یہ ساری باتیں نہیں مانی جا سکتی. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ مہاجرین کی اگر نشستیں ختم ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو سب سے بڑا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ مہاجرین کی نشستیں ختم نہ کی جائیں. اس دفعہ پیپلز پارٹی کو کیا توقعات ہیں؟ 27 جولائی کو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آزاد کشمیر کے اندر جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور جیتے گی بھی. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آپ کو خوش آمدید. اور آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں. ساری پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی طرف ہیں. پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ ہر طبقہ فکر سے، ہر سیاسی جماعت کے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ آئیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، کیونکہ کشمیر سے ہمیشہ پاکستان کے لیے محبت کی آواز آئی ہے. لیکن یہ جو پچھلے دنوں ہوتا رہا، یہ ہمارے ہاں کا رواج نہیں. یہ کیوں ہوتا رہا، کیسے ہوتا رہا، اس کے پیچھے عزائم کیا تھے، مقاصد کیا تھے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. آج میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں نبیلہ ایوب صاحبہ، جو کہ سینئر رہنما بھی ہیں پیپلز پارٹی کی، اور اس کے علاوہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. آپ ہمارے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، ہمارے لیے عزت کی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اچھا، ہم نے بات کا آغاز اس طرح کیا کہ کشمیر میں کوئی فساد کی صورتحال زیادہ رہتی ہے، اور یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے ایسی آوازیں نہیں ہوتی تھی. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ابھی 2-3 سال میں ایسا معاملہ ہو گیا جو سنبھالے نہیں سنبھل رہا. کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہو رہا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ ذرا اس بارے میں بتائیے نا. اصل میں جوائنٹ عوامی ایکشن معرض وجود میں جب آئی تو اس وقت پی ٹی آئی کا جو فارورڈ بلاک تھا اس کی حکومت تھی آزاد کشمیر کے اندر، انوار الحق صاحب. جی، اور اس کے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھی، اور مسلم لیگ نون بھی اس کا حصہ تھی. اور چونکہ دونوں بڑی پارٹیاں جو تھی وہ وزارت عظمیٰ سے دور بھی تھی، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ جو حکومت بنی ہے اس میں چونکہ ساری جماعتیں ہیں، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈی ریل کرنے کے لیے جب عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بجلی کا نرخ جب بڑھے تو اس پہ ایشو انوار الحق صاحب نے خود قائمہ کمیٹی کے اندر جب یہ بات کر کے لوگوں کو ایک ایشو فراہم کیا کہ آپ اس پہ بات کریں. اس نیریٹو کو لے کے لوگ آگے چلے. تو پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اس حکومت کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اس نے اپنے کارکنوں کو منع نہیں کیا. مسلم لیگ نون بھی اسی طرح، اس کا ہم سے زیادہ کردار تھا کہ اس نے اپنے لوگ بیچ میں بھیج دیے. اپنے تنظیم کے عہدیدار گئے، اپنے تاجر گئے، اپنے سارے لوگ گئے، اور سب نے مل کے وہ بجلی اور جو آٹے کا نیریٹو تھا، وہ چونکہ پاپولر نیریٹو تھا، لوگوں کی نبض کو وہ اٹریکٹ کرتا تھا، تو اس کو سمجھتے ہوئے پھر لوگ باہر نکل آئے. اور اس میں جب باہر نکلے تو پاکستان نے آزاد کشمیر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مطالبات ان کے مان لیے. حالانکہ بجلی پاکستان پہلے بھی 2 روپے کچھ پیسے پہ دے رہا تھا. جو ٹیکسز بڑھائے تھے آزاد کشمیر نے، وہ آزاد کشمیر کے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ اور دوسری چیزوں پہ خرچ ہوتے تھے. اس طرح جو آٹے کا تھا، آٹا تو آزاد کشمیر کی پیداوار بھی نہیں تھا،
کہ جس کو لے کے ہم کوئی آزاد کشمیر کے لوگ یہ کلیم کرتے کہ ہماری یہ پیداواری چونکہ پیداوار یہاں سے ہو رہی ہے اس لیے ہمیں اس کا شیئر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہماری بات مان لی۔ ہم اس میں آصف علی زرداری صاحب کا زیادہ کردار ہے کہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا اور اس میں آ کے تو یہ کہا کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگ کن کی مانگتے ہیں تو مجھے سندھ سے بھی دینی پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب ان کی یہ بات پہنچی پبلک تک تو حکومت پاکستان نے بھی بات مان لی اور اس طرح سے لوگوں کو ایک بوسٹ مل گیا کہ ہم اگر کہیں اکٹھے ہو کے جائیں تو ہم یہ مطالبات منوا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بار عوامی ایکشن کمیٹی نکلی باہر تو وہ اس وقت کسی ایشو کو لے کے نہیں نکلی، اس وقت وہ نکلی کہ ہمارے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ لیکن اس پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھی؟ دوسری بار کی بات ساتھ نہیں تھی۔ اچھا، پہلی دفعہ شریک جرم تھی؟ پہلی بار شریک جرم تھی، پیپلز پارٹی بھی شریک، ہر بندہ، چونکہ آزاد کشمیر میں کوئی صنعت تو اس طرح سے ہے نہیں ہے، پسماندہ علاقہ ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں آٹا اور بجلی کا مل رہا ہے نیریٹیو اور یہ شاید یہ سستا ہو جائے اس طرح سے باہر نکلنے سے، تو جو حکومت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم تو تھے انوار الحق کے ساتھ، اور ہمارے جو ووٹرز تھے جو سپورٹرز تھے وہ تھے ایکشن کمیٹی کے ساتھ۔ تو میں مانتی ہوں اس بات کو کہ اس میں ہم شریک جرم تھے، اور جب دوبارہ وہ نکلی تو اس وقت ان کا نیریٹیو یہ تھا کہ جو مقدمات قائم ہوئے وہ واپس لیے جائیں، جو ایف آئی آر ہیں جس میں جو قتل ہوئے لوگ جن کے مطابق ان کو معاف کیا جائے، جو فورسز کے خلاف ہیں، اور جو فورسز کی سے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ان کو جو ہے نا وہ آپ کمپنسیشن دیں۔ تو اب اس میں بھی یہ حکومت نے یہ کیا کہ جو فورسز کا بندہ مارا گیا ہے پولیس کے بندے کو بھی وہی کمپنسیشن، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں میں سے جو بندہ مارا گیا اس کو بھی ویسی کمپنسیشن ملی۔ تو اس سے پھر انہیں ایک اور بوسٹ مل گیا کہ ہم جو ہے ہر چیز منوانے کی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ کے سامنے جب وہ آئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی، مشکل ترین حالات میں حکومت سنبھالی، اور سنبھالنے کے بعد ان کے 38 میں سے 36 مطالبات مان لیے گئے، لیکن اس کے باوجود میں نہ مانوں والی بات تھی۔ راولہ کوٹ کے ان کے جو ایک رہنما ہیں انہوں نے نکلنے سے، یعنی یہ 5 جون کی جو کال ان کی 8 جون کی تھی، اس میں انہوں نے نکلنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو ہے نا اگر یہ مطالبہ فرض کرے 12 نشستوں والا مان بھی لیا جاتا ہے تو پھر بھی ہم مظفر آباد آئیں گے اور ایک نئے طریقے سے آئیں گے۔ تو ان کا یہی تھا کہ کل انہوں نے کہنا تھا کہ علاقے پاکستان کی شک ختم کریں، کل ان کا یہ ورژن تھا، انہوں نے معاہدہ کراچی کو چھیڑنا تھا۔ تو یہ ساری باتیں نہیں مانی جا سکتی، نہ کسی کے اس سے۔ پاکستان اگر ہماری محبت میں ہمیں چیزیں دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اب آپ اس کو بالکل ہی یرغمال نہیں بنا سکتے۔ اچھا، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، مجھے کچھ باتیں بتائیں، اور یہ جو ابھی 6-7 مہینے کی آپ نے حکومت لی ہے، یہ حکومت کیوں لی ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں اس لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں، میری فیصل راٹھور صاحب سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم کشمیر، جس وقت وہ حکومت لے رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، انہیں بالکل سیدھا کر دوں گا، اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کی کچھ باتیں مہاجرین والی مان لینی چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے۔ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ پیپلز پارٹی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیٹ کی ریٹ کو ہم چیلنج نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی مہاجرین کی اگر نشستیں ختم ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو سب سے بڑا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ مہاجرین کی نشستیں ختم نہ کی جائیں، لیکن ان کا طریقہ انتخاب چینج کیا جائے تاکہ لوگوں کو اعتماد دلا سکیں، اس میں متناسب نمائندگی ان کو دی جائے، یا پھر ان کا کوئی جو پروسیجرل جو ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں جس کو لے کے لوگ پاپولر نیریٹو بناتے ہیں، اس میں ہم چینجز لائیں تاکہ شفاف الیکشن کی طرف جا سکیں۔ اچھا، کچھ ماہرین کا خیال ہے، اور آپ تصحیح کر دیجیے اگر غلط ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بالکل غلط ہے، دوسری طرف ان کے ساتھ بھی
ان کو ذرا تھوڑا سا ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ مہاجرین کی نشستیں ختم ہو جائیں. دونوں سائڈوں سے کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی. یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ یہ بات غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ مہاجرین کی نشستیں سب سے پہلے ہمارے جو 1970 کا جو اس وقت جو ایک پریزیڈنشل ووٹ ہمارا آئین بنا تھا اس میں آئی تھی. 1974 میں دوبارہ جب ایکٹ بنا 1970 سے 1974 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے آزاد کشمیر کو ایکٹ دیا اس ایکٹ میں یہ نشستیں شامل تھیں. گو کہ اس وقت وہ ایک الیکشن کمیشن کے ایک جو ہمارا پروسیجر تھا اس میں ہی وہ تھی. بعد میں یہ اب 13ویں ترمیم کے بعد آزاد کشمیر کے آئین کا حصہ بنی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مہاجرین کی نشستوں کی مخالفت نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف طریقہ انتخاب پہ اعتراض ہے کہ طریقہ انتخاب جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں یہ جو فیصل راٹھور والی حکومت تھی 7 مہینے کی اب وہ وقت گزر گیا. اب الیکشن اناؤنس ہو گئے. اب وزیر اعظم کے پاس وہ طاقت بھی نہیں رہی. اب اس جنکچر آف ٹائم پر آپ کھڑے ہو کے سوچتی ہیں کہ وہ غلطی کی پاکستان پیپلز پارٹی نے یا آپ کے خیال میں درست فیصلہ تھا؟ میرے خیال میں درست فیصلہ تھا. وجہ یہ ہے کہ سیاسی جو عمل ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. آزاد کشمیر میں جو بھائی چارے شرافت اور وہ جو لوگ کشمیر جنت نظیر کی بات کرتی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھال کے دوبارہ عوام میں جا کے اس ریٹ کو قائم کیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے بڑے بڑے اجتماع ہوئے اور جب گالی کی فضا جب ماحول سازگار نہیں تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جب پرائم منسٹر بنے تو منو کے حساب سے ان پہ پھولوں کی پتیاں نشاور ہوئی. تو اس طرح سے ہم عوام کے درمیان اعتماد ان کا بحال کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے. اب یہ جو نئی صورتحال نکلی ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ضرور ہوں گے. اچھا اس نئی صورتحال کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, راولہ کوٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, احتجاجی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں تو ہمیں احساس ہوتا ہے. لیکن ایک طبقہ ملک سے باہر بیٹھ کر اور وہ عجیب و غریب قسم کی کیمپین چلا رہے ہیں. ان کی فنڈنگ بھی کے بارے میں بھی مشکوک ہے. وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کن لوگوں کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. برطانیہ میں, یورپ میں وہ سارے نکلے ہوتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو کافی عرصہ پہلے ان کی 2-3 نسلیں پہلے سے شفٹ ہوئے اور انہیں ابھی نہ تو مسئلہ کشمیر سے صحیح آگاہی ہے اور نہ ہی اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جو نیریٹو ایکشن کمیٹی کے لوگ لے کے نکلے ہیں. ہمیں ممبران اسمبلی کو گالیاں دیں منظور ہے لیکن آپ پاک فوج کو سخت زبان الفاظ کریں. وہ ہماری ریڈ لائن ہے. پاک فوج ہے تو آزاد کشمیر ہے. وہ ہماری نظریاتی سرحدوں کی, ہماری جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے. وہ ہم بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے تو ہم چین کی نیند سوتے ہیں. تو جو بیرون ملک بسنے والے کشمیری ہیں انہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے جو 2 دہائیوں سے وہاں شفٹ ہو چکے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کسی اسٹوڈنٹ ویزے پہ یا کسی کے خلاف کوئی اپنی FIR اسائلم وہاں لے کے وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو طول دے کے اپنا روزی روٹی آگے اس کا بندوبست کر سکیں. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو جن کے پیسوں سے آزاد کشمیر کے بہت سارے لوگوں کے گھر چلتے تھے. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹا بجلی کا مسئلہ انہوں نے حل کرا لیا وہاں سے خرچے سے بچ کے. تو اس طرح سے لیکن میں یہ پوچھتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ان بہن بھائیوں سے جو باہر نکلے وہاں پہ کہ وہ اس وقت کہاں تھے جب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی اور انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو چینج کرنے کی کوشش کی. کشمیری کب سے آزادی کی جنگ کے لیے وہاں لڑ رہے ہیں. میری ماؤں کی عصمت تری کی گئی, میرے بچے پیلٹ گن کا نشانہ بنے. تو اس تعداد میں وہ کیوں نہیں نکلی؟ میرا یہ سوالیہ نشان میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے چھوڑ کے میں وائس چیئرمین بار کونسل بھی رہی. میں آزاد کشمیر کی مختلف اس پہ وکلا فورم پہ بھی ہمیشہ ایڈریس کرتی ہوں مختلف چیزیں. تو جب ہم 5 اگست 2019 کو باہر نکلے تو ہمارے ساتھ چند لوگ نکلے, چاہے آزاد کشمیر تھا چاہے بیرون ملک کشمیری تھے. تو جلوس نکالے لوگوں نے اپنی کیپیسٹی میں لیکن اس تعداد میں لوگ باہر نہیں نکلے. تو کیا یہ
ان کی یہ باتیں کشمیر خاص کو نقصان نہیں پہنچا رہی. بالکل درست ہے. اچھا 27 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں. پہلے تو بڑا ڈر یہ تھا الیکشن ہو ہی نہیں رہے, لیکن اب الیکشن ہو رہے ہیں. ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے اسی کی کشمیر میں ہوتی ہے, لیکن یہ فارمولہ ہم نے جی پی میں غلط ہوتے دیکھا. اس دفعہ پیپلز پارٹی کو کیا توقعات ہیں؟ 27 جولائی کو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلی بار بھی وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ نشستیں لی. جو ایکشن کمیٹی کا موقف ہے کہ 12 سیٹیں مہاجرین کی جو ہیں وہ مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اس میں ایک موقف کسی حد تک اس وقت بھی پی ٹی آئی یہیں سے نشستیں لے کے گئی تھی. اور آج بھی رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو, میں کہتی ہوں ایکشن کمیٹی کو نیریٹو ہی انہوں نے دیا کہ ہم تو ہماری گنتی جو ہے وہ 11 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو عوام میں اشتعال بھی آئے گا. اور لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر ایک مضبوط قوت ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی آزاد کشمیر کے اندر جیتنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور جیتے گی بھی انشاءاللہ. اچھا, ایک نیا فنومینن کشمیر میں کریٹ ہو گیا ہے اور وہ استحکام پارٹی ہے, ٹھیک ہے نا, اور بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہونے لگے ہیں. تنویر الیاس پیپل پارٹی کا حصہ تھے تھوڑے دنوں پہلے, وہ ادھر چلے گئے. اور لوگ بھی جانے کے امکانات ہیں, یا استحکام پارٹی کو اس الیکشن میں کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں تنویر الیاس صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے جانے کا مقصد ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مجھے 3 نشستوں پہ ٹکٹ دیا جائے. 3 نشستوں پہ جی, ٹکٹ؟ 3 نشستوں پہ وہ ٹکٹ مانگ رہے تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی انہیں 1 نشست تک محدود کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ 1 نشست سے آئیں, یا بہت زیادہ اگر آپ کو فیور دی جائے تو آپ 2 نشستوں سے آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, وہ کیسے اپنی 3 سیٹیں کسی ایک آدمی کو دے دے؟ اگر فرض کریں وہ تینوں سیٹیں جیت جاتے ہیں تو کنسیڈر تو پھر بھی ایک ہی سیٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے. تو اس لیے اس لاجک کو جب ہم نے ڈینائی کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ناگزیر ہوں کہ میں 3 نشستوں سے لڑوں گا, اور پھر انہوں نے استحکام پارٹی جو ہے وہ جوائن کی. تو استحکام پارٹی چونکہ اس وقت آزاد کشمیر میں ڈھونڈ رہی ہے ہر طرف سے, لیکن تگڑے لوگ لے رہے ہیں, کہیں سے کو بھٹکا, تو تگڑے لوگوں نے جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ کسی دوسری پارٹی میں جائے گا. میرے جیسے بندے کو انہوں نے ٹیلی فون کیا, آئیں آپ استحکام پارٹی جوائن کریں, کہ آفر کیا آفر کیا آپ کو ٹکٹ نہیں پلندری سے ملا تو آپ آ جائیں, ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے. تو یہ جو ہے میں نے کہا کہ جتنا آپ کی جو اس وقت جو بھی بندہ جو میرے سے ڈسکشن کر رہا تھا, میں نے اسے کہا جتنی آپ کی عمر نہیں ہوئی اتنا میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تجربہ ہو گیا. تو پارٹیاں اس طرح مفادات کے پیچھے نہیں چلتی, یا مفاد آپ رکھ کے چلیں پارٹی. میں تو ذوالفقار علی بھٹو کے نظریے کو فالو کرتی ہوں, اور پاکستان پیپلز پارٹی میری رگ رگ میں شامل ہے. ٹھیک, اس لیے تو اچھا ایک موضوع نا میں آپ سے اور جتنے بھی کشمیری رہنما آتے ہیں ہم ان سے ضرور بات کرتے ہیں, اس پہ ضرور بات کرنی ہے. ایک طرف 3 طرح کی سچویشن ہے نا, ایک طرف آزاد کشمیر میں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا, ایک طرف یہ جو احتجاجی ہیں جنہوں نے یورپ میں اور فرانس میں اور برطانیہ میں کچھ کیا, ساتھ ایک طرف مقبوضہ کشمیر بھی ہے, اور وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. جتنا بھارتی حکومت نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے, ظاہر ہے آپ کے مراسم وہاں پہ بھی ہوں گے, آپ کے رشتہ دار دوست وہاں پر بھی ہوں گے, وہاں کی صورتحال سنائیں. میں رشتہ داروں سے ہٹ کے میں نے 2007 میں مقبوضہ کشمیر وزٹ بھی کیا ہے. کامن کانفرنس کے سلسلے میں مقبوضہ کشمیر جانے کا اتفاق ہوا. وہاں تو ہوٹل سے باہر نکلنا بھی محال تھا, پابندیاں اور آزاد فضا میں لوگوں کا سانس لینا بہت محال ہے. اور جس طرح اب میڈیا وہاں پہ میڈیا کے یہاں تو آزاد کشمیر کو بعض لوگ کمپیئر کرتے ہیں, میں کہتی ہوں یہ تو ان کے جو شہداء ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی غداری ہے کہ اگر آپ ان کو اس طرح سے کمپیئر کریں یا کوئی ایسی بات کریں. تو مقبوضہ کشمیر میں تو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں. وہاں نہ بولنے پہ پابندی, آپ کے چلنے پہ پابندی, آپ کے لکھنے پہ پابندی, میڈیا پہ پابندی, آپ کی تعلیم پہ پابندی, آپ کے مذہب پہ پابندی, کس چیز کی پابندی نہیں ہے وہاں پہ جس پہ میں بات نہ کروں. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو مظالم کی انتہا ہی ہو گئی ہے. بالکل. اور اچھا اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو اقدامات ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, اس کا اثر ظاہر ہے مقبوضہ کشمیر میں پڑ رہا ہوگا. دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے, تو انہیں کچھ سمجھانے والا نہیں ہے.
ये कहती हूँ कि जोश खताबत में बाज़ वक़्त ये भूल जाते हैं कि हमारे इस फेल से मकबूजा कश्मीर के उन बहन भाइयों को कितनी तकलीफ़ होगी। अगर मेरे जैसा बंदा तकलीफ़ पर महसूस कर सकता है तो मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को कितनी तकलीफ़ होती होगी जब ये मुंह फाड़ के कहते हैं कि हमें रास्ता ये ना मिला तो हम रास्ता वो ले लेंगे, हमें आज़ादी फ़लाँ से चाहिए। और पाक फ़ौज को जब गालियाँ देते हैं तो मुझे पाकिस्तान को जब गाली देते हैं, पाकिस्तान रोशन कश्मीर की ज़मानत है और पाकिस्तान है तो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है। ठीक है। अच्छा, अभी की सिचुएशन, ये आखिरी सवाल है आपसे कि अभी की सिचुएशन बता दीजिए, इस वक्त क्या हो रहा है? धरना ख़त्म हो गया हुआ है? मैंने सुना था कि आगे बच्चे और औरतों को बिठाया हुआ है, पीछे मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, किसी शरारत का इंतज़ार हो रहा है, रावला कोर्ट में शायद इलेक्शन ना हो सके, 5 नशिस्तें हैं वहाँ से, क्या सूरत हाल है? ज़रा मुझे इलेक्शन तो जो है वो ज़रा अनाउंस हो गए हैं तो इन्हें करने भी चाहिए, किसी भी फेल की वजह से होकर इलेक्शन नहीं रोके जाने चाहिए। एक जमहूरी प्रोसेस है जिसको चलाएं। बाकी वो बच्चों और औरतों को ढाल बना के वहाँ पे बैठना और इस तरह की बातें करना, जो दूसरे अजला के लोग थे वो तो चले भी गए और दूसरे अजला में जो है ना वो दुकानें भी खुल गई, बाकी मामलात भी चल रहे हैं और लोगों का नैरेटिव मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दावत फ़िक्र देती हूँ एक्शन कमेटी के ज़ुमा को कि मुझे बताएं कि कितने के ताजर हैं जो टैक्स देते हैं, उनके जो रहनुमा हैं वही अगर मुझे बता दें कि किसी ने कभी टैक्स रिटर्न फाइल की हो तो बताएं कि कहते हैं हमारे टैक्सेस से चलती हैं गवर्नमेंट है और हमें दिया जाए। माजरीन की जो नशिस्तें हैं, बजट कौन देता है हमें? पाकिस्तान बजट देता है। उनका बजट को कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान से आ रहा है। तो हमारा इशू क्या है? मुझे तो अभी तक ये भी नहीं समझ आई कि वो किसके एजेंडे पे चल रहे हैं, क्या काम करना चाह रहे हैं और लोगों की पल्स के साथ खेल के लोग ये समझते हैं कि कल इन्होंने आटा और बिजली सस्ती कराई तो आज पता नहीं वाकई ये बात है। और हर बंदा जब आके कहता है कि टैक्स हमारे टैक्स, उससे पूछें क्या तुम्हें टैक्स का पता है कि टैक्स होता क्या है? तो ये वो बातें हैं जिनको बंदा डिनाई करे और फिर कहते हैं आज़ाद कश्मीर में खुराक की तरसील नहीं हो रही। कौन सा बंदा है जो भूखा सोए आज़ाद कश्मीर में? कोई एक बात बता दे। और आज़ाद कश्मीर की पैदावार क्या है कि अगर वहाँ से पैदा करके खा रहे हैं तो फिर तो बताएं कि हमारी अपनी पैदावार थी हमने। तो ये ऐसी बातें हैं जिसको डिबेट किया जाए तो फिर काफ़ी दूर तक जाती है। आखिर में मुख्तसर सा आज़ाद इलेक्शन के हवाले से आज़ाद कश्मीर के वोटर को किसी भी जमात का है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वोटर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जमहूरी प्रोसेस है, पहले भी जो ईवान है उसको आपने मुंतखब किया, आपने मुंतखब करदा ईवान को, फिर खुद ही आपने गालियाँ भी दी। हम गालियाँ सुनने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन आप आए जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने, आप जिसको चाहते हैं उसको मुंतखब करें, जिसे आप समझते हैं कि ये आपका हक जो है वो उसका हक अदा करेगा सही तरीके से, या आपकी नुमाइंदगी हक नमाइंदगी रखता है आपके, तो उसको आप अपना नुमाइंदा चुन लें और फिर जो अमेंडमेंट चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो कर लें। आप नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मेरे जैसा बंदा जो जब तक असेंबली में बैठा हुआ, मेरा ये है कि हम दुनिया फैलती जा रही है और हम सुकड़ने की तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं नशिस्तें, मेरा तो ये मानना है कि लद्दाख की नशिस्तें हूँ, मेरा ये मानना है गलगित की नशिस्तें हूँ, मेरा ये मानना है मकबूजा कश्मीर की नशिस्तें आज़ाद कश्मीर में रखी जाएँ। अपने असेंबली का हजम बढ़ाएँ या असेंबली का हजम कम किए, मुझे ये मंतक नहीं समझ आई आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया नबीला अयूब साहिबा। मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए आज बड़ी इज़्ज़त और एहतराम की बात थी। आज़ाद कश्मीर में कम ख़वातीन सियासत में, इतना ज़बरदस्त उनका माज़ी है, आपने सियासत में बहुत अच्छा काम किया और आप जैसी ख़वातीन से बात करके ख़ुद हमें अपनी इज़्ज़त अफजाई का एहसास होता है। आप तशरीफ़ लाई हमारे दफ्तर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।